ہوں. یہ کتاب ہے مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تالیف مرزا حسین النوری رحمہ اللہ تعالی. اچھا، یہ صفحہ نمبر 380 پر یہ حدیث صحیح ہے. اب کبھی وقت پڑا تو ہم تصوف کے موضوع پر اگر تفصیل سے بات کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو تفصیل سے کہیں گے، لیکن فی الحال انشاءاللہ بالاختصار آپ اس باتوں کو ہمارے یاد رکھ لیجیے. یہاں پر روایت کرتے ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو ہاشم جعفری سے کہا، یا ابا ہاشم سیأتی زمان علی الناس، ایک زمانہ وہ آئے گا. ابو ہاشم جعفری جو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے نسل میں سے، ان کی ذریہ میں سے، ان کے نواسوں میں سے ہیں. ان سے فرمایا کہ یا ابا ہاشم، ایک زمانہ آئے گا کہ وجوہم ضاحکۃ مستبشرہ، کہ لوگوں کے چہروں کو دیکھو کہ وہ مسکراہٹ ہے، ان کے چہروں پہ بشارت ہے. وقلوبہم مظلمۃ متکدرہ، اور ان کے دلوں کو دیکھو تو ان کے دل تاریک ہیں اور ان کے دل مکدر ہیں. مکدر تو سمجھتے ہیں نا، جو صاف نہیں ہے. السنت فیہم بدعہ، سنت کو وہ بدعت سمجھتے ہیں اور بدعت کو وہ سنت سمجھتے ہیں. المؤمن بینہم محقر، مؤمن ان کے درمیان غیر محترم اور تحقیر شدہ ہے. والفاسق بینہم موقر، اور لوگوں کو دیکھو تو فاسق کی وہ بڑی عزت کریں گے، توقیر کریں گے فاسق کی. امراؤہم جاہلون جائرون، ان پہ جو حکومت کرنے والے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ان کے امیر. جاہلون، جاہل اور ظالم، جائر یعنی ظالم. وعلماؤہم فی ابواب الظلمۃ صائرون، اور ان کے علماء کو دیکھو انہوں نے ظالمین کے دروازوں پہ ان کی لائن لگی ہے. ظالمین کے دروازوں پر لائن لگی ہے بھائی، کہ بادشاہ سلامت سے، ولی فقیر سے، وہ صدر صاحب سے ہماری ملاقات ہو جائے. اغنیاؤہم یسرقون زاد الفقراء، ان کے جو غنی ہوں گے، امیر والے ہوں گے، دولت والے ہوں گے، وہ فقراء کے اموال کو، فقراء کے کھانے پینے کی چیزوں کو چوری کریں گے. وَأَصَاغِرُهُمْ يَتَقَدَّمُونَ عَلَى الْكُبَرَاء، ان میں جو چھوٹے ہوں گے وہ اپنے کبراء پر، اپنے بزرگوں پر پیشی اختیار کریں گے. وَكُلُّ جَاهِلٍ عِنْدَهُمْ خَبِيرٌ، اللہ اللہ اللہ، واللہ کیا نشانی بتا رہے ہیں، اسی زمانے کی بات ہے بھائی. ہر جاہل ان کے نزدیک، وہ کہتے ہیں بڑا علامہ، بڑا آیت اللہ، بڑا بھلے مرجع ہے. جاہل عندہم خبیر، جاہل ان کے نزدیک کہتے ہیں یہ بہت بہت عالم ہے. وَكُلُّ مُحِيلٍ عِنْدَهُمْ فقیر، اور ہر ہیلہ والے شخص کو وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی مسکین ہے، یہ اس کی مدد کریں. لا يميزون بین المخلص والمرتاب، لوگ جو ہیں مخلص اور مشکوک کے درمیان، شک والے کے درمیان، شاک، مشکوک نہیں، شک کرنے والے، مخلص اور جس کے دل میں شک ہے، ان کے درمیان لوگ فرق نہیں کریں گے. لا يعرفون الذعن من الذئاب، وہ بکرے اور وولف کے درمیان اس کو کیا کہیں گے، بھیڑیا بولتے ہیں نا، اس کے درمیان فرق نہیں کریں گے. انگلش میں اس کو وولف بولتے ہیں. علماؤہم شرار خلق اللہ علی وجہ الارض. اچھا، اس زمانے میں جو عالم ہوں گے، خوب جان لو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا فرمایا. میں کیا کہتا ہوں کہ اب جب تک تم اپنے علماء کو نہیں پہچانو گے کہ یہ تمہارے مذہب کے غدار ہیں، جب تک ان سے براعت حاصل نہیں کرو گے تو تم کو معرفت دین حاصل ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ جب تک تم ان کے دام میں ہو، ان کے چنگل میں ہو، تو پھر تو تیری کوئی خیر ہی نہیں ہے. اس زمانے میں علماء بدترین خلق ہوں گے، شرار خلق اللہ، بدترین خلق اللہ زمین کے روپے ہوں گے. لأنہم، کس لیے؟ لأنہم یمیلون الی الفلسفۃ والتصوف، کیونکہ ان کا میل ہوگا فلسفہ اور تصوف کی طرف. کیونکہ حضرت امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں مأمون نے، اور مأمون سے پہلے بنی عباس نے کیا شروع کیا تھا؟ انہوں نے فلسفہ یونان کے ترجمے شروع کیے تھے. بغداد میں ایک بہت بڑا اسٹرکچر، آرگنائزیشن بنایا گیا تھا جس کا نام تھا بیت الحکمہ. بنی عباس وہاں پہ بہت پیسے خرچ کرتے تھے، بہت سارے وہاں پر علماء بیٹھے تھے. ان کا کام ہی کیا تھا کہ گریک زبان سے، یونانی زبان سے فلسفے کی کتابوں کو عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے. اور اس زمانے سے پھر پھیل گیا، بلکہ بعض کہتے ہیں بنی امیہ کے زمانے سے بھی شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس زمانے سے شروع ہو گیا فلسفہ پھیلنا. تو امام عسکری علیہ السلام جن کی شہادت ہے سنہ 260 ہجری میں، تو اس زمانے میں یہ چیزیں مسلمانوں میں پھیل چکی تھی. فرمایا کیونکہ اس زمانے کے لوگوں میں کیا ہوگا
کہ وہ علماء، ان کے علماء اس لیے شرار خلق اللہ ہوں گے کہ وہ فلسفہ اور تصوف کی طرف ان کی رجحان ہوگا، ان کا میل ہوگا. وَأَيْمُ اللَّهُ، اور اللہ کی قسم، إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعُدُولِ وَالتَّحَرُّفِ، یہ اہل عدول اور تحرف میں ہوں گے. عدول یعنی کھج راستے پہ جانا، تحرف کھج راستے پہ جانا. ٹھیک ہے نا، یہ ٹیڑھے راستے سے، صراط مستقیم سے ٹیڑھے راستے پہ گئے ہوئے لوگ ہوں گے. کون؟ علماء. ایک اور نشانی ان کی، ہاں جواد نقوی سنو، یبالغون فی حب مخالفینا ویضلون شیعتنا وموالینا. وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ زور دیتے ہیں کس بات پر؟ مخالفین کی محبت کی بات پر، مخالفین پر، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جن پر ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، ان کی محبت پر زور دیں گے کہ یہ تو اچھے لوگ تھے، یہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے پولیس آرگنائزیشن بنائی ہے، اتنی خدمات کی، بیت المال بنائے، پتہ نہیں کیا کیا. اچھا، جیسا آپ نے دیکھا نا کہ اب جواد نقوی تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کا اصل ایران سے ہے، لبنان سے ہے. وہ لوگ جو ہیں محمد حسین فضل اللہ مثلا، یہ، اور اس کے بعد قم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ مخالفین کی محبت پہ زور دیتے ہیں. ان نالوا منصبا لم يشبعوا عن الرشا، اگر ان کو کوئی مقام مل جائے تو یہ رشوت سے کبھی سیر نہیں ہوتے. واللہ ہمارے جو علماء ہیں جن کو کوئی مقام ملا ہے نا، قاضی بنے ایران میں، وزیر بنے، ان کے اتنے کیسز ہیں فارسی میڈیا پر، اتنے اسکینڈلز ہیں رشوت کے، مال خوری کے، اتنے ہیں کہ لوگ تو لعنت کرتے ہیں ایرانی علماء پر. دین کو بدنام کر دیا انہوں نے، دین ہی کو بدنام کر دیا معممین نے. وَإِنْ خُذِلُوا عَبَدُوا اللَّهَ عَلَى الرِّيَاءِ، اور اگر یہ تنہا رہ جائیں تو یہ اللہ کو ریا کے طور پہ کیا کرتے ہیں؟ ریا کی نیت سے، دکھاوے کی نیت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر یہ تنہا رہ جائیں. لیکن منصب مل جائے تو رشوت سے یہ سیر نہیں ہوتے. الا انہم قطاع طریق المؤمنین، یہ مؤمنین کے راستوں کے ڈکیتی ڈالنے والے ہیں، ڈاکو ہیں. والدعاة الى نحلة الملحدین، یہ ملحدین کی مذاہب کی طرف، اہل الحاد کے عقائد کی طرف دعوت دینے والے علماء ہیں. ہم نے دکھایا نا خمینی کے نص الفاظ بھائی، اس میں فائدہ ہے نا. فمن ادرکہم فلیحذرہم، جو ان کو درک کرے ان سے برحذر رہے. ولیسن دینہ و ایمانہ، اور اپنے دین ایمان کو ان علماء سے بچائے. یا ابا ہاشم ھذا ما حدثنی ابی عن آبائہ جعفر بن محمد علیہم السلام، یہ بات میرے والد گرامی امام ہادی علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام جواد علیہ السلام سے، اپنے والد گرامی امام رضا علیہ السلام سے، اپنے والد گرامی حضرت امام کاظم علیہ السلام سے، اور انہوں نے قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے. وہو من اسرارنا، یہ ہمارے سر میں سے ہے. فاکتمہ الا عن اہلہ، اس کو شیعوں، خالص شیعوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتانا. خالص شیعوں کہ وہ پھر کہیں گے کہ دیکھیں یہ شیعوں کا جو امام ہے پیشن گوئی کرتا ہے، ایسی باتیں کہتا ہے، صوفیوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو خالص جو شیعہ ان کو بتایا کرو.